فريد ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طويبنا طويب قلوبنا طويب عيوبنا طويب أجسادنا طويب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قاعدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث بدم لبنا خالصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام معزز سامعین کرام، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جمعی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسے بدکاروں کو اور ہم جیسے ذلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اپنی وہ پاک کتاب اور اپنا وہ پاک کلام ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیا تاکہ ہم اس کلام پاک کو پڑھیں، ان حدیث مبارکہ کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان حکموں پر چلیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے اس اجر کو ہم پائیں. لیکن ہر انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے، اپنی آخرت کو بھلا چکا ہے. اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس دنیا میں ایسے ایسے افراد آئے، ایسے ایسے شخص آئے کہ جن کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے وہ شخص، وہ افراد مثال بن گئے. لیکن جب انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اس دنیا کے پیچھے، کرنا تھا کس کے پیچھے؟ اپنا تن من دھن قربان کرنا تھا جس طرح صحابیوں نے کیا تھا، قرآن کے پیچھے، اسلام کے پیچھے اور دین کے پیچھے. اور لوگ کچھ ایسے افراد نکلے اس دنیا میں کہ ایسی غفلت میں رہے، پوری زندگی رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے، لیکن پوری زندگی وقف کر دی اس دنیا کے پیچھے. آخر میں ان کا امتحان ایسا نکلا کہ قیامت کی صبح تک وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے. فرعون کو دیکھیے، پوری زندگی اس دنیا کے پیچھے لگا رہا اور اللہ کی طاقت کو آزماتا رہا اور اللہ کی قدرت کو آزماتا رہا اور خود کو خدا کہلواتا رہا. بہت بڑا بادشاہ تھا وقت کا، بہت بڑا لیڈر تھا وقت کا، لیکن بغاوت کس چیز کی تھی؟ اللہ کی بغاوت تھی، اور دنیا کو پانا چاہتا تھا، دنیا میں عزت کمانا چاہتا تھا، دنیا میں شہرت کمانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندو یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اس میں وہی انسان، وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے آخرت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. اس کی دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی میرے یہاں اس کی عزت ہوگی. دنیا میں ایسے افراد آئے تھے جو اس اسلام کے دشمن تھے، اس قرآن کے دشمن تھے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ رہنے والے لوگوں کے دشمن تھے، قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگوں کے بھی دشمن تھے. اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مہلت دی. ذرا کہاں تک جاتا ہے میرا بندہ؟ کیا میری طرف پلٹ کر آئے گا؟ کیا میری قدرت کو، کیا میرا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتا رہا اس کو مہلت، دیتا رہا، آج سدھرے گا، کل سدھرے گا، آئندہ سدھرے گا. لیکن وہ شخص اس جگہ پر جا گرا کہ جہاں سے نہ آگے کے لیے کوئی راستہ ہے اور نہ پیچھے کے لیے راستہ ہے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک اس اسلام کے دشمن پیدا ہوتے رہیں گے، اس قرآن کے دشمن پیدا ہوتے رہیں گے، اور قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگوں کے دشمن بھی پیدا ہوتے رہیں گے. ہم تو کیا
جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اس دنیا میں آئے، ان کے ایسے ایسے جانی اور خونی دشمن دنیا میں آئے کہ جن کی ہم مثال پیش نہیں کر سکتے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طائف کی گلیوں میں پتھر کی بارش برداشت کی تھی. ان صحابہ کرام نے سب سے پہلے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، جب وہ بھی کم ہو گئی اپنی اولاد کی قربانیاں دے دی، وہ بھی کم ہو گیا اپنا گھر بار سب کچھ بیچ دیا، تن من دھن سب کچھ اسلام کے پیچھے وقف کر دیا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت لقب دیا. اور کس طرح کن آوازوں سے اور کن لقبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکارا. یہ وہ میرے پاک صحابی ہیں اور یہ وہ میرے یار ہیں جن کے لیے میں رب خود ارشاد فرما رہا ہوں، محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ میرے حبیب کے ایسے ایسے صحابی بھی اس دنیا میں ہیں کہ جب بھی ان کو دیکھو رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب بھی ان کے لیے دنیا والے دیکھتے ہیں، دنیا میں رہنے والے شخص ان کے لیے دیکھتے ہیں، کبھی تو وہ صحابی میری عبادت کے لیے سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی تو وہ صحابی میری عبادت کے لیے رکوع کی حالت میں نظر آتے ہیں، اور کبھی تو میری عبادت کے لیے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے ایسے افراد قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے اور ہو کر رہے گا. ایسا کیوں؟ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے نازل ہوا ہے، اس کو باطل نہیں آ سکتا. اللہ کا خود وعدہ ہے کہ قیامت کی صبح تک قرآن کے بھی دشمن پیدا ہوں گے، اسلام کے بھی ہوں گے، اور قرآن کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کے بھی دشمن پیدا ہوتے رہیں گے. اور وقت کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے وقت پر ان لوگوں کا وہ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں گے ان کی حفاظت کا ذمہ میں نے لے کے رکھا ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے لے کے رکھا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مہم چلائی تھی کہ 4 دن کا شاعر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ دنیا سے چلا جائے گا قرآن بھی مٹ جائے گا، اس قرآن پر عمل کرنے والے لوگ بھی مٹ جائیں گے، اور اس حبیب کو ماننے والے لوگ بھی مٹ جائیں گے، دنیا پر پھر کفر پھیل جائے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے منہ سے یہ زبان سنی کہ میرے پیدا کیے ہوئے لوگ میری دی ہوئی صحت، میرا دیا ہوا کھایا پیا، میرا دیا ہوا پہنا اور میرے ہی باغی بن گئے، اللہ نے خود اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے مکہ کے مشرکو، تم کیا تانے دے رہے ہو، تم کیا طنز کر رہے ہو؟ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے لے کر رکھا ہے، میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اور کیسے کروں گا؟ قیامت سے پہلے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آج تم دیکھتے رہو، کل بھی دیکھنا، اور جب تک تم زندے ہو اس دن تک دیکھنا. اس کے بعد جب تم چلا جاؤ گے تمہاری نسلیں دیکھیں گی، جب وہ بھی چلا جائیں گی ان کی نسلیں دیکھیں گی کہ رہتی دنیا تک قیامت سے پہلے میں اس اسلام کو دنیا کے چپے چپے میں اور تمام عالم میں اس اسلام کو غالب کر کے رہوں گا. یہ میری طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ کوئی دنیا کا شاعر نہیں ہے جس نے یہ کلام پاک لکھا، جس نے یہ قرآن لکھا، یہ میری طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اس پر باطل نہیں آ سکتا، نہ دائیں سے آئے گا، نہ بائیں سے آئے گا، نہ مشرق سے آئے گا، نہ مغرب سے آئے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لے کے رکھا ہوا ہے. جب مشرکین مکہ نے ایسی ایسے گندے مشورے کیے اور ایسی گندی طریقے ان کے ساتھ استعمال کیے کہ کسی نہ کسی طرح یا کوئی نہ کوئی سکیم لگا کر یہ جو اللہ والے لوگ ہیں، یہ جو قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو گرانے کی کوشش کریں. کبھی تو وہ اپنی گھروں سے نکال کر وہ بدکار ان کنجریوں کو لے کر ان کے سامنے پیش کرنے لگے، کبھی تو بچوں کو پیش کرنے لگے، کبھی کسی حالت میں آنے لگے اور کبھی کسی حالت میں آنے لگے. لیکن وہ صحابہ کرام کا ایسا مضبوط یہ ایمان تھا اور ایسے پختہ ہو چکے تھے ان کے قدم کہ جس وقت پر بھی، جس ٹائم بھی اور جس گھڑی بھی کفار نے ان کا سامنا کرنا چاہا، کفار شکست ہو کر چلا گئے. اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لے کے رکھا ہوا ہے. تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اور آخری نبی کی امت تک ایسے افراد دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے جو اس اسلام کی دیوار کو گرانے کی کوشش کریں گے. دیکھا نہیں پیچھے تاریخ میں فرعون بھی آیا تھا جو اس اسلام کا دشمن تھا، قارون بھی آیا تھا، ابو جہل بھی آیا تھا، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا ان کو
نہیں اسلام کو گرا سکے، نہیں اسلام کو ماننے والے لوگوں کو گرا سکے، شکست ہی ہو کے رہی ان کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے بہت سارے صحابیوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا اور آپ سے پوچھ کر اس دین اسلام پر پختہ ہو گئے جب وہ لوگ، تو جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اس اللہ والے کی تو ہر جگہ ایک آواز گونجی ہوئی ہے اور ہر بستی میں یہ جا رہے ہیں، ہر کنبے میں جا رہے ہیں، اور ہر ایک انسان ان کے طریقوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو ویسا ہی بنتا جا رہا ہے، کوئی طریقہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ گر جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کعبۃ اللہ میں اور اعلان فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دنیا والوں سن لو، اس دنیا میں معبود صرف اللہ ہے اور اس دنیا کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے، اور اس کی طرف سے نازل کیا ہوا میں رسول ہوں جو اس کی آیتیں پڑھ کر آپ کے سامنے سناتا ہوں، اور اس قرآن میں چھپے ہوئے موتی نکال کر آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا سنیے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اس قرآن کے پیچھے، اس اسلام کے پیچھے، اس دین کے پیچھے۔ کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں جا کر اعلان فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارے کفار مکہ دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے، جوانوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ آواز سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے گھیر لیا ہے اور ان کی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اللہ والا یہاں بھی آ چکا ہے اور یہاں بھی دین کی دعوت دے رہا ہے، ذرا دیکھتا ہوں کون ہے لوگ۔ دوڑے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جلال اور اپنے شوق اور اپنے ذوق کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف سے آ چکے ہیں اور گھیر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابوبکر جب وہاں پہنچے تو اعلان فرمایا، کہا اے ظالموں، اے کفار مشرکوں، کفار میں رہنے والے لوگوں، تم کیا میرے رسول کو مارو گے؟ تم کیا ہم کو مارنے کی کوشش کرو گے؟ جب تک میں ابوبکر زندہ ہوں تم میرے نبی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور اعلان کرنے لگے اگر ہے ہمت تو مجھے مار کر دکھاؤ۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اتنا پختہ دل والا اور اتنا پختہ ایمان والا انسان ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، کل ہمارے ساتھ چل رہا تھا، ہمارے ساتھ کھا پی رہا تھا، آج اس کی مجلس میں بیٹھا اور اتنا پختہ ایمان ہو گیا اس کا کہ ہم سب کی خلافت کرنا شروع ہو گیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا مشرکین مکہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور واپس کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پکڑ لیا اور مارنے شروع ہو گئے۔ اتنا مارا کہ لو لوہان ہو گئے، پورے جسم سے خون بہنے لگا اور زمین پر گر پڑے۔ جب وہاں سے گھر والوں نے اور پڑوسیوں نے اٹھایا اپنے گھر پر لے کر گئے۔ جب اپنے گھر پر پہنچائے تو یہاں سے بھائی تیل کا پیالہ لے کر آ رہا ہے، ماں اس کے لیے دوائی لے کے آ رہی ہے کہ کب حضرت ابوبکر کو ہوش آئے اور وہاں کے حالات بیان کرے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی ہوش آئی تو حضرت ابوبکر کی زبان پر پہلا یہی کلمہ تھا۔ اس کو ماں کی فکر نہیں رہی اس وقت، باپ کی فکر نہیں رہی اس وقت، کیونکہ وہاں سے مرنے کے لیے تیار تھا اور مشرکین مکہ نے مار کر نالیوں میں پھینک دیا تھا، وہاں سے پڑوسی نے اٹھا کر لایا۔ جب ہوش آئی تو ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا، باپ بھی سامنے کھڑا ہے، ماں بھی سامنے کھڑی ہے۔ جب پہلے ہوش آئی نا تو پہلے کہنے لگے اے میرے والدین ہٹ جاؤ، میرے بھائی بہنوں ہٹ جاؤ، میرے رشتہ داروں ہٹ جاؤ، میں جس حبیب کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جا رہا تھا مجھے پہلے اس سے ملاقات کرنے دو۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو ٹھیک ہیں نا، اب اپنی جسم پر سب کوڑے برداشت کیے، سب زخم اپنی جسم پر برداشت کیے، خود خون سے لو لوہان ہو گئے، لیکن اپنی جسم کے حالات نہیں بیان کیے ان کے سامنے جا کر۔ ان کو پوچھنے لگے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائے، میرا سارا گھر بار آپ پر قربان ہو جائے، کیا آپ تو صحیح سلامت ہیں نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے یار میں سلامت ہوں، کیا آپ ٹھیک ہو؟
کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے اور انہی کے حالات بیان کیے. وہ جو پہلا مددگار تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہیں بھی آپ گئے، کوئی بھی دن یا کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا، کوئی بھی جنگ ایسی نہیں گزری کہ جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پہنچے ہوتے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کا کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کیا اور کیسے اشعار بیان کیے ہیں. وہ ابو بکر کیسا تھا جو پہلا مددگار، پہلا صحابی، جو پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر عباد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. نبی بھی اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اداؤں پہ عاشق. نبیوں سے کندر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہردم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا و مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں خود سے آمین اس کی دعا پر. وہ کیسا ابو بکر تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑا اور خود ارشاد فرمانا پڑا کہ یہ وہ میرے صحابی ہیں، ان کے کیسے کردار ہیں اور کیسا اٹھنا بیٹھنا ہے اور کیسا چلنا پھرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ میرے وہ صحابی ہیں کہ دنیا والے جب بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی تو ان کو سجدے کی حالت میں پاتے ہیں، کبھی تو ان کو رکوع کی حالت میں پاتے ہیں، کبھی تو میری عبادت کی حالت میں پاتے ہیں. اور قیامت کی صبح تک وہ جو میں نے مضمون بیان کیا تھا، قیامت کی صبح تک ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو قرآن کے بھی دشمن ہوں گے اور قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے والے ان افراد کے بھی دشمن ہوں گے اور اس قرآن کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے بھی دشمن ہوں گے. اور قیامت کی صبح تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. جب صحابہ کرام کے تربیہ یافتہ لوگوں میں ایک عورت رہتی تھی جو بہت حسین و جمیل تھی اور اپنے حسن پر ناز بھی تھا، اس کو اپنے شوہر سے کہنے لگی، جب شیشے میں اپنے چہروں کو دیکھا اس کے بعد اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ مجھ جیسی خوبصورتی کو دیکھ کر اور میرے جیسے حسن کو دیکھ کر اور مجھ جیسا جمال کو دیکھ کر کیا اس دنیا کا شخص، کیا اس مکہ میں رہنے والا انسان فتنے سے بچ سکتا ہے، گناہ سے بچ سکتا ہے؟ اس کے شوہر نے کہا ہاں نہیں بچ سکتا ہے، لیکن اس اسلام کو ماننے والے، اس قرآن کو ماننے والے ایسے افراد ہیں جو تجھ جیسا حسن دیکھ کر، تجھ جیسی عورت کو دیکھ کر بھی تیری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ایسا، مجھ جیسا حسن دیکھ کر اور میرا جیسا چہرہ دیکھ کر ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان فتنے سے بچ جائے. اس کے شوہر نے کہا اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیجئے. حضرت عبید بن عمیر اس کے شوہر نے کہا کہ اسی مکہ میں ایک شخص رہتا حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے بعد جا کر دیکھیے، وہ آپ کی طرف دیکھے گا بھی لیکن پھر بھی فتنے میں نہیں پڑے گا. وہ عورت اٹھی اور اپنے جسم کو سجایا، اپنے چہرے کو سجایا. اس مکہ کے ایک طریقہ تھا کہ ہر گھر میں، ہر معاشرے میں، ہر کنبے میں پردے کا اہتمام ہوا کرتا تھا. اس عورت نے اپنے جسم پر پردہ سجایا اور اپنے چہرے کو سجایا اور چل پڑی حضرت عبید بن عمیر کی گھر. جب وہاں پہنچی تو اس سے فرمایا کہ میں نے آپ سے ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، اگر نہیں پوچھوں گی تو پھر بھی چارہ نہیں ہے، ضروری پوچھنا ہے اور پوچھنے کے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتی. حضرت عبید بن عمیر نے کہا اندر آ جائیے اور پوچھ لیجئے مجھے مسئلہ. کہا میں تنہائی میں پوچھنا چاہتی ہوں. کہا اس نے آ جاؤ تنہائی میں پوچھ لو. جب حضرت عبید بن عمیر کے پاس وہ عورت پہنچی اور اسے فرمایا کہ میں مسئلہ بعد میں پوچھوں گی، جب اپنے چہرے سے پردے کو اٹھایا اور کہنے لگی میں مسئلہ تو بعد میں پوچھوں گی لیکن میں کیا کہوں، میں آپ پر عاشق ہو چکی ہوں. جب حضرت عبید بن عمیر نے اس عورت کو دیکھا کہ یہ اس عورت ایسے الفاظ مجھے کہہ رہی ہے، حضرت عبید بن عمیر نے کہا، وہ عورت جب اس سے کہنے لگی کہ میں آپ پر عاشق ہو چکی ہوں، میں کیا مسئلہ پوچھوں تجھے، اب میرے بارے میں کچھ سوچو اور کچھ غور کرو میرے بارے میں. اس شخص نے کہا کہ میں غور بھی کروں گا تیرے بارے میں اور سوچوں گا بھی تیرے بارے میں، تو پہلے مجھے چند سوالات کا جواب دے، پھر تیرے بارے میں غور کرتا ہوں. جب اس عورت نے کہا کہ بتا کیا سوال ہے،
جب حضرت عبید بن عمیر نے چند سوالات پوچھے کہ تو مجھے بتا، جب تیرے سامنے ملک الموت کا فرشتہ سامنے ہوگا اور تجھے یہ گھڑی معلوم ہو جائے گی کہ اب میں نے مرنا ہے، اب میری سانسیں ختم ہونے والی ہیں، اب میں دنیا سے جانے والی ہوں، حضرت جب ملک الموت کا فرشتہ تیرے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہ تصور تیرے دل میں ہو جائے گا کہ اس دن باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا، ماں بیٹی سے بھاگ جائے گی، شوہر اپنے بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، بیٹا ماں کو نہیں دیکھے گا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھے گی، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب تو اس منظر کو دیکھ لے گی کہ تیرے سامنے موت کا فرشتہ آ چکا ہے اور تیری جان نکلنے جا رہی ہے، ایک سوال تو یہ رہا، اور دوسرا سوال اس سے بھی آگے چلو، جب محشر کا میدان ہوگا، تیرے سامنے اللہ کی عدالت ہوگی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تو جائے گی اور اس کے سامنے جب سوال کرے گی اور کہے گی کہ میں کون سے کارنامے کر کے دنیا سے آئی ہوں اور کیسے اعمال لے کر آئی ہوں، کیا تو اس وقت یہ جملے کہہ سکتی ہے کہ جو مجھے کہہ رہی ہے؟ کہا نہیں کہہ سکتی۔ جب ملک الموت کا فرشتہ تیرے سامنے آ جائے تو اس وقت یہ الفاظ مجھے کہہ سکتی ہے یا کسی بھی شخص کو کہہ سکتی ہے جو مجھے کہہ رہی ہے؟ کہا ہے اے شخص میں نہیں کہہ سکتی، میرا اتنا کلیجہ نہیں ہے۔ کہا اور آگے چل پڑ، جب تو قبر میں جائے گی تیرے سامنے وہ سانپ اور بچھو آئیں گے، جب وہ عذاب کا فرشتہ آئے گا تجھے گناہوں کی سزا دینے کے لیے، کیا تو اس وقت یہ الفاظ مجھے کہہ سکتی ہے؟ وہ عورت چلائی اور چیخی اور اس کے قدموں پر گر پڑی، کہا میں ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتی، مجھے معاف کر دو اور مجھے یہاں سے واپس جانے دو۔ اس شخص نے جو کہا تھا اس کے شوہر نے کہ قیامت کی صبح تک ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو ایسے گندے فتنوں کو دیکھ کر بھی ان فتنوں میں نہیں پڑیں گے اور ہو کے رہیں گے قیامت کی صبح تک ایسے افراد پیدا۔ کیوں؟ یہ قرآن اور یہ دین اور یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، نہ باطل آ سکتا ہے اور قیامت سے پہلے اسلام پر غالب ہو کر رہے گا اسلام اور ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر دجال سے ہماری حفاظت فرمائے اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق